بدبخت اس قلم ارشی نور کس نمبر 13 نمل یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ رتابہ یہ سب دیکھ کر اتنی شاکڈ ہوئی کہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نمل بھی اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ نرگس نے فرش پر پڑی رتابہ کو دیکھا جس کی ناک سے قطرہ قطرہ خون بہہ رہا تھا۔ سبھی پریشانی سے رتابہ کے گرد جمع ہوئے۔ نرگس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رتابہ میری بچی کیا ہوا؟ نمل ماں کے پاس آئی۔ امی یہ رتابہ نہیں ہے، یہ تو بختی ہے۔ اسد نے حیرانی سے نمل کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ نرگس روتے ہوئے بولی۔ تم یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے اسے ہاسپٹل لے کر تو جاؤ۔ اسد نے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ نمل کے منہ سے بختی کا نام سن کر جاذب بھی پریشان ہو گیا کہ وہ جانتی ہے کہ نمل کو اغوا کرنے والا وہی تھا۔ بختی کے بارے میں نمل جاذب کو بتا چکی تھی اور جاذب نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ وہ اسے تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ جسے وہ ڈھونڈنا رہے تھے وہ انہی کے گھر کی فرد تھی۔ جاذب اس سچویشن سے بہت پزل ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ہوش میں آتے ہی سب کے سامنے سچ بول دیا تو کیا ہوگا۔ نمل بہت رو رہی تھی۔ رتابہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ نمل روتے روتے اس کی حقیقت بیان کرنے لگی۔ امی یہ بختی ہے میری دوست، اسے سب بدبخت کہتے تھے۔ بالکل لاوارث، بے آسرا، بے گھر، لاچار ہے یہ۔ امی بہت تکلیف دہ تھی اس کی زندگی گوپال چاچا کے یہاں۔ لیکن امی آپ کو کیسے ملی یہ؟ اسد سب سن رہا تھا۔ نرگس تھوڑی گھبرا گئی۔ بیٹا مجھے یہ پارلر میں ملی تھی، پسند آ گئی تھی، میں نے اسد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ پارلر؟ کون سا پارلر؟ امی یہ تو کراچی میں تھی، میرے گھر کے ساتھ ہی گوپال چاچا کا گھر تھا۔ نرگس آنکھیں چرانے لگی۔ اسد ماں کے جھوٹ پر ان کو دیکھتا رہ گیا۔ امی بہت ظالم تھی، دیوی آنٹی بہت ظالم۔ امی میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ بختی میرے سامنے ہے۔ نمل کا زاروں کے تار رونا نرگس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی اسے کچھ نہیں ہوگا نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اسد وہاں سے چلا گیا۔ امی آپ نہیں جانتی کچھ بھی، میری جان سے پیاری دوست ہے وہ، میرے ساتھ ہنستی تھی جب تو اس کی ہنسی میں بھی درد کھلکتا تھا، اس کے درد، اس کی اذیتیں میں نہیں بھول سکتی۔ امی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری دعا اس طرح قبول ہوگی کہ میں یقین نہیں کر پا رہی۔ میری یہی خواہش تھی کہ جہاں میری شادی ہو میں اسے بھی بیاہ کر ساتھ لے جاؤں گی، لیکن میری دعا، میری خواہش اللہ تعالیٰ نے میری کوشش سے پہلے ہی قبول کر لی۔ میری جان اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، کب کون سا حادثہ یا کون سی نیکی کہاں جا کر ہماری کس خواہش کو پورا کرے گی سبھی رب ہی جانتا ہے۔ ہم تو بس مانگتے ہیں اس سے، نوازنا اس کا کام ہے، جیسے اور جہاں وہ بہتر سمجھے وہی ملاتا بھی ہے انسان کو اور جدا بھی کرتا ہے۔ کوئی مر کر جدا ہوتے ہیں اور کوئی جیتے جی مل نہیں پاتے، سب قسمت کے کھیل ہیں۔ انسان اپنی طرف سے پوری تدبیریں کرتا ہے، بہت پلان بناتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اکثر قسمت اس کے آڑے آ جاتی ہے، کبھی موت کا پیغام لیے، کبھی ناکامی کا تو کبھی کامیابی کا، لیکن ساتھ وہ بس اسی کا دیتی ہے جو صبر سے اس کے فیصلے کو قبول کر لے۔ رتابہ کو ہوش آ چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ایک بندے کو جانے کی اجازت دی۔ نمل تڑپ کر بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ رتابہ حیرت سے بس اسے دیکھنے لگی۔ نمل نے بھاگ کر اسے سینے سے لگایا۔ رتابہ اب بھی پتھر کا بت بنی تھی۔ نمل نے دیوانوں کی طرح اسے چوما۔ بختی نے اس کے چہرے کو اس طرح چھوا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نمل نے اس کے ہاتھ چومے۔ نمل، اس نے منہ سے بس ایک لفظ نکالا، ہاں میری جان، میں نمل، تمہاری نمل، تمہاری دوست۔ رتابہ نے پوری قوت سے اس کے گلے لگی اور اتنا روئی جیسے ساون برستا ہے۔ نمل نے اسے چپ کروایا۔ وہ بار بار نمل کو چھوتی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب، پھر رو دیتی۔ کبھی سنبھل جانے کے بعد وہ بولی، تمہارے ساتھ وہ؟ نمل نے اس کے چہرے سے آنسو پوچھے۔ ہاں وہ وہی ہے، لیکن اب میرا شوہر ہے اور تمہارا جیٹھ، اسد کا بڑا بھائی ہے وہ۔ رتابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ نمل نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کی ماضی کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ مسلسل رونے سے اس کی طبیعت پھر بگڑی۔ وہ رک رک کر سانس لینے لگی۔ نمل کو ڈاکٹر نے باہر بھیجا پر رتابہ نے اسے جانے نہ دیا کہ اسی کو دیکھ کر تو اس کی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ نرگس ہاسپٹل سے جاذب کے ساتھ گھر آئی۔ اسد کے جانے پر کافی غصہ تھا اسے۔ وہ اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیڈ سے سر ٹکائے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ اس طرح سب کو بنا بتائے گھر کیوں آئے تم؟ وہ بنا کوئی جواب دیے گھر سے جانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے آئی،
رکو اسد، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ایک دم ایاز کو سامنے دیکھ کر رک گیا۔ نرگس جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نرگس نے اسے اندر گھسیٹا۔ وہ چلا کر بولا، پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایاز کو نہیں معلوم تھا اسے دیکھ کر اسد کا اتنا شدید رد عمل ہوگا۔ جاذب بھی اس کی آواز پر باہر آیا۔ امی، میں لندن کیا گیا، آپ نے میرے گھر کے دروازے ان لوگوں پر بھی کھول دیے جو کسی صورت معافی کے قابل نہیں تھے۔ اس کے چلانے پر نرگس نے اسے تھپڑ دے مارا۔ بس کر دو اسد، بس، میرا شوہر ہے وہ، میری بیٹی کا باپ، تمہارے لیے بھی وہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ میں کیسے کروں ان کا احترام، جن کو رشتوں کی اہمیت کا کوئی احساس نہیں، جس نے اپنی بیوی کا، اس کی ممتا کا احترام نہیں کیا۔ ایسے بے حس لوگوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں، جنہوں نے کل اپنی شفقت سے نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی محروم رکھا اور آپ کی بیٹی سے ممتا کا سایہ بھی چھین لیا۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے ساری زندگی بیوہ کی طرح گزاری ہے۔ نرگس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، بات سنو میری، اپنی بیٹی کے صدقے میں نے اسے معاف کیا۔ میرا مجرم ہے یہ، تمہارا نہیں۔ اسد نے ماں کو دیکھا۔ لوٹ آئے یہ آپ کی بیٹی لے کر، اور آپ نے اپنی 24 سالہ زندگی 24 سیکنڈ میں معاف کر دی۔ امی، آپ کے جیسا ظرف مجھ میں نہیں۔ اسد، بہت مشکلوں سے، بہت انتظار کے بعد مجھے میری بیٹی ملی ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی دوبارہ۔ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جان ہے اپنے بابا میں اس کی، اور تمہارے بھائی کی جان میری بیٹی میں ہے۔ بیوی ہے اب وہ اس کی۔ اسد پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یہ بات سن کر کہ نمل جاذب کی بیوی بنی ہے۔ وہ پاگل سا ہو گیا یہ بات سن کر۔ واہ امی واہ، اپنے چہیتے کے لیے آپ نے اپنی پاک دامن بیٹی کا انتخاب کیا، اور میرے لیے وہ لاوارث ہندو لڑکی ملی تھی آپ کو، جس کو نہ اپنے باپ کا پتہ ہے نہ اپنے۔ نرگس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر جاؤ اسد، چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ اسد ساری بات جان کر بری طرح رویا۔ جاذب نے اسے سنبھالا، پر وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں آپ کی یہ زیادتی کبھی نہیں بولوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل ایسا کیا جیسے میں بھی کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہوا لاوارث اور مجبور بچہ تھا۔ نرگس اپنی صفائی دینے لگی۔ نہیں اسد، ایسا نہیں ہے بالکل بھی، میری بات تو سنو۔ اب کیا رہ گیا ہے امی سننے کو؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے ماں ہونے کا مان بھی چھین لیا۔ نرگس کی جان تھی اس میں۔ وہ یوں ہی روتا ہوا گھر سے جانے لگا۔ رہیں آپ اپنے ان سارے پیارے رشتوں کے ساتھ، میری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اس کی بات سن کر نرگس بآواز روئی۔ جاذب نے نرگس کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بھی اس کی طرح پاگل ہو رہی تھی۔ روکو اسے جاذب، روک لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایاز نے نرگس کو سنبھالا۔ جاؤ جاذب بیٹا، اسے روکو۔ جاذب بھاگا اس کے پیچھے، لیکن وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ گلی تک جاذب ننگے پاؤں بھاگا اس کے پیچھے، لیکن اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تک نہیں۔ وہ واپس آیا گھر تو نرگس کی حالت کافی خراب تھی۔ جاذب، لاؤ اسے، میں اس کے پیر پڑ جاؤں گی، پر میرے سامنے تو لاؤ اسے۔ ماں کو اس طرح روتا دیکھ کر جاذب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی، آ جائے گا وہ، کہاں جا سکتا ہے، نہیں رہ سکتا وہ آپ کے بغیر بھی۔ روتی سسکتی ہوئی نرگس کو جاذب نے گلے سے لگائے رکھا اور تسلی دیتا رہا۔ پورا دن، پوری رات بیت گئی تھی، پر اسد کا کچھ علم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ نرگس کو غش پہ غش آ رہے تھے کہ وہ گیا کہاں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے بھی نکلا، پر واپس لوٹ آیا۔ کیا ہو گیا تھا؟ پل بھر میں ہنستا مسکراتا گھر درد اور تکلیف کی آہوں میں ڈوب رہا تھا۔ رتابہ گھر آ چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اسد کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسد کے گھر سے جانے والی بات اس سے چھپائی ہوئی تھی سب نے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ اس صدمے کو سہنے کے قابل نہ تھی۔ نرگس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، نہ وہ کھانا کھا رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی۔ اسد اسد اسد، بس ایک ہی نام تھا اس کے لبوں پر۔ تیسری رات بھی آ گئی تھی، اسد نہیں آیا تھا لوٹ کر۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ نرگس کو ہاسپٹلائزڈ کرنا پڑا۔ رتابہ بھی جان چکی تھی یہ ایک اور اذیت تھی۔ نمل کے ملنے کی خوشی سب غارت ہو گئی تھی اسد کے لاپتہ ہونے پر۔ رات 12 بجے کے قریب جاذب کے کچھ بندوں نے اسے اسد کا بتایا کہ وہ فلاں ہوٹل میں ہے۔ جاذب پہنچا وہاں اس کے پاس۔ یار تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ایاز انکل کو تم رشتوں کی پاسداری کا طعنہ دے رہے تھے، لیکن خود پر غور کرو، خود کیا کر رہے ہو تم؟ ساری زندگی تم نے ہم سب سے نفرت کی ہے، اب اپنے علاوہ کسی اور کو بھی انسان سمجھو۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تم کوئی فرشتہ نہیں ہو، انسان ہو ہماری طرح۔ ہماری خطاؤں پر خدا بن کر اتنی بڑی سزائیں نہ دو ہمیں کہ کل کو اپنی کسی خطا پر معافی کا ہر حق کھو بیٹھو۔ چاہ کر دیکھو اس ماں کی طرف جس نے ہمیں پالنے کی خاطر اپنا سب کچھ
کچھ قربان کر دیا۔ سہاگن ہو کر بھی وہ ہماری خاطر بیوہ بنی رہی، ماں ہو کر بھی اپنی بیٹی کی ممتا ہم دونوں بھائیوں پر لٹاتی رہی۔ آج اگر اس کا سہاگ لوٹ آیا ہے، اس کی جینے کی آرزو ساتھ لایا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان سے یہ سارے حق چھیننے والے؟ گناہگار تو ہم بھی ہیں اس معصوم نمل کے، جو ہماری وجہ سے اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، اور اس ماں نے بھی جو اس وقت تمہارے غم میں نڈھال ہسپتال کے بستر میں پڑی ہے۔ اسد، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، نفرت کی آگ میں نہ خود جلو نہ ہمیں مزید جلاؤ، چلو میرے ساتھ۔ جاذب نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ اب بھی رو رہا تھا۔ جاذب نے اسے پوری جذباتیت اور قوت سے گلے لگایا۔ چل میرے یار چل، اب باہیں کھول اور قبول کر سب کو خوشیوں کے ساتھ، جو اس وقت صرف تیری کمی سے ماتمی لباس اوڑھے ہوئے ہیں۔ اسد چل پڑا اور سیدھا ہاسپٹل میں نرگس کے قدموں میں آ گرا۔ نرگس نے آنکھیں کھولی۔ آ گیا میرا بچہ، میری جان۔ نرگس اٹھی اور اپنے ہاتھ جوڑے اس کے آگے۔ معاف کر دے مجھے۔ اسد نے ان کے ہاتھ چومے، پھر کافی دیر تلک ان کے سینے سے لگا رہا۔ ایاز نے بھی اسد سے معافی مانگی۔ سب کو معافی مل گئی تھی سوائے بختی کے۔ بختی کے بختوں میں اب بھی کافی بدبختیاں تھیں جن سے وہ بالکل انجان تھی۔ نرگس نے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا اسد کو کہ وہ رتابہ کے ساتھ کم سے کم ان سب کے سامنے برے سلوک سے نہ پیش آئے۔ اسد، یہ لازم تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں، بلکہ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کی خطاؤں پر ہم انہیں سزا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ بھی میری جان ضروری نہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، یا کسی کو اپنی نفرت کی آگ میں اتنا نہ جلائیں کہ ہمارے اپنے اندر انسانیت جل کر راکھ ہو جائے۔ بیٹا، غلطی انسان کی فطرت ہے۔ آدم کی غفلت اصل میں اللہ عز و جل کی مصلحت تھی، تاکہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ غلطی فطرت ہے، توبہ قدرت ہے اور معافی رحمت ہے۔ جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہم انسان کیا چیز ہیں؟ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے معاف کرنا مشکل ہے بہت۔ امی، جن گڑھوں میں لوگ گرتے ہیں نا، وہ ان کے اپنے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کے لیے گڑھے نہیں کھودتا، ہر انسان کے آگے اس کا اپنا کیا آتا ہے۔ اچھا، تو پھر تم نے ایسا کیا غلط کیا جو رتابہ تمہیں ملی؟ کیا وہ بھی تمہاری ہی کسی گناہ کی سزا ہے؟ نرگس کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ امی، اگر وہ میرے کسی گناہ کی سزا ہوتی تو میں بھگت لیتا، لیکن ناکردہ گناہوں کی سزا کٹتی نہیں، کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اسد کے لہجے سے اٹھتا درد نرگس کے دل میں اترا۔ امی، نمل میری دو شریک بہن ہے۔ چلو مان لیا کہ نمل کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جاذب سے بھی تو آپ رتابہ کی شادی کر سکتی تھی، لیکن نہیں کی آپ نے، کیونکہ آپ کو جاذب مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ نرگس اس کی شکایت کرتی آنکھوں میں جھانکی۔ بیٹا، اول تو میں کون ہوتی ہوں کسی کے جوڑے بنانے والی؟ یہ کام تو میرے رب کے ہیں، جو آسمانوں پر فیصلہ کیے بیٹھا ہے کہ کس نے کس کے نکاح میں رہنا ہے۔ رہی بات عزیز ہونے کی، تو ہاں، جاذب میری جان ہے، لیکن تم… نرگس رکی، پھر سانس کھینچ کر بولی، لیکن تم میرا میرا ایمان ہو، اسی لیے تمہیں چنا ہے میں نے رتابہ کے لیے۔ اسد کو نرگس کی آخری بات نے لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی شکایت نہیں کی نرگس سے ان کے فیصلے کی، لیکن رتابہ کو اس نے کسی طور قبول نہ کیا۔ رتابہ نمل کے ملنے پر بہت خوش تھی، لیکن اسد کی نفرت کی آگ اکثر اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی محسوس ہوتی۔ نمل اور رتابہ ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تم نے نام کیوں بدلا اپنا؟ اس نام کے ساتھ ہمیشہ میری بدبختی ساتھ ساتھ رہتی ہے، اسی لیے بدل دیا۔ لیکن نام بدل کر بھی اپنی بدبختی نہیں بدل سکی میں۔ لیکن تم لاہور اور یہ پارلر تک کیسے پہنچی؟ اور زیان اسد کا بیٹا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ بختی نرگس کے روکنے پر اسے سچائی سے آگاہ نہ کر سکی۔ گوپال چاچا نے میری شادی کی تھی اپنے کسی دوست کے بیٹے عفان کے ساتھ۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بھی قبول نہ کیا، مجھے دیوی آنٹی کی طرح طلاق دے کر وہ مجھے یہاں لاہور چھوڑ گیا تھا، جہاں مجھے زارا آپی ملی، انہی نے ساتھ رکھ لیا، بس پھر وہاں سے قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ نمل اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ رتابہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ مجھے جنت اماں نے بتایا تھا کہ تم وہاں سے بھاگی ہو کسی کے ساتھ۔ نمل کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ رتابہ اپنے قدموں میں کسی کا سایہ دیکھ کر فوراً اٹھی۔ سامنے اسد تھا جو حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رتابہ نے بمشکل حلق سے تھوک نگلا۔ وہ ان دونوں پر ایک نگاہ ڈال کر خاموشی سے اندر چل دیا۔ ان دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ نمل کچن میں برتن دھو رہی تھی جب جاذب نے
اسے اکیلا دیکھ کر باہوں میں گھیرا۔ وہ دونوں آپس میں کسی بات مسکرا رہے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے اسد نے ان کا پیار دیکھا تو ایک عجیب سی ٹیس اس کے دل میں اٹھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ امی، آپ کا مان آپ کا ایمان تھا، میں آپ اپنی جان بچا لی آپ نے اور اپنے ایمان کو بے ایمانوں کے حوالے کر دیا۔ بہت ڈسٹرب تھا وہ، رتابہ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رتابہ کمرے میں آئے گی۔ رتابہ کی اس خوف سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے جاتی اسد کے سامنے، کیونکہ وہ نمل کی بات سوچ چکا تھا۔ نرگس نے زیان کو سلا لیا تھا اپنے پاس، اس کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں تھا، مجبوراً اسے جانا پڑا کمرے میں۔ اسد جاگا ہوا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر رتابہ سہمی سہمی نیچے بستر بچھانے لگی اپنا۔ اسد اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کتنا اور جھوٹ بولو گی سب کے ساتھ؟ کون سا جھوٹ؟ مجھے پہلے دن سے شک تھا تم پر کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو۔ رتابہ نے نظریں جھکا لی۔ جھوٹ سنا آپ نے؟ ہاں، جھوٹ ہی تو سنا ہے ہم ہے ہم سب اب تک تمہارے منہ سے، کیونکہ سچ بولنے کی ہمت تم میں ہے ہی نہیں۔ وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر بولا۔ کتنا مکروہ چہرہ چھپا ہے نا تمہارے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے، چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اسد نے مزید زور سے اسے جکڑا۔ دل چاہتا ہے جان سے مار دوں میں تمہیں۔ ہاں تو مار دیں ایک ہی بار، اس بار بار کے مرنے سے تو بہتر ہے نا۔ اسد نے جھٹکا دے کر اسے چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری۔ تمہارے جیسے گند میں ہاتھ ڈال کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا۔ اسد کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ اگر ایک آنسو بھی یہاں بہایا تم نے تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رتابہ نے اس کے خوف سے سارے آنسو حلق میں اتارے جو اس کے حلق چیر کر اترے، اور اس کے دل میں گھٹی گھٹی سانسوں کی طرح گھٹ گھٹ کر بین کرنے لگیں کہ ریزہ ریزہ دن گزرتا ہے۔ دھیجی دھیجی رات ملتی ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنی ہی اوقات ملتی ہے مجھے۔ وہ اپنی بین کرتی دل کی آوازوں پر خود تھپ تھپانے لگی۔ اسد کو ہمدانی نے آفس میں بلوایا۔ اسد بیٹا، تمہاری پرفارمنس پر، تمہاری ایمانداری پر تو میں پہلے دن سے ایمان لے آیا تھا۔ اب ایک اور بہت بڑی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ کراچی والی فیکٹری میں ستار گروپ آف کمپنی ہمارے ساتھ اپنا بزنس مرج کرنا چاہ رہی ہے، اور اتنا نازک معاملات میں کسی اور کے ہینڈ اوور نہیں کر سکتا۔ اوہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ستار گروپ کی گڈ ول بہت اچھی ہے بزنس میں۔ ہمدانی صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تم لکی مین ہو، میرے تمہارے حوالے کرتا ہوں کراچی کی فیکٹری۔ میں کل ہی بورڈ میٹنگ کرتا ہوں، تم چیئرمین کی سیٹ سنبھالو پھر، اور اسی مہینے میں میرے دونوں بچے علی اور مایا بھی تمہیں جوائن کر لیں گے۔ اوکے سر۔ اسد ان سے ہاتھ ملا کر اٹھا۔ جلدی سے بوریا بستر باندھو، پھر کراچی کی تیاری کرو۔ میں وہاں گھر ارینج کروا دوں گا۔ کلفٹن سائٹ ٹھیک رہے گا نا؟ کورنگی انڈسٹریل ایریا قریب ہے وہاں سے۔ جیسے آپ بہتر سمجھیں سر۔ اوکے بیٹا، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ سر۔ اسد نے کراچی جانا تھا۔ ایک بار پھر نرگس کے ساتھ اس کی بحث چھڑ گئی۔ وہ کسی صورت رتابہ کو ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ رتابہ نمل کی کھوجتی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اور جاذب سے بھی کتراتی تھی، کیونکہ جاذب کا پہلا روپ وہ بھلائے نہیں بھولتی تھی، جس نے گن پوائنٹ پر نمل کو رکھا تھا، اور آج وہ اسی کی جان تھی۔ نرگس سے اچھی خاصی بحث کر کے وہ تنتناتا ہوا کمرے میں آیا۔ رتابہ اس کی پیکنگ کر چکی تھی۔ دوسرا اٹیچی دیکھ کر بولا، یہ کس لیے؟ یہ میرا ہے۔ کس خوشی میں تم نے اپنا سامان پیک کیا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ کیا دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسد کے قدموں میں جا بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، چھوڑو میرے پاؤں۔ اسد، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں پڑی رہوں گی کسی کونے میں، ماسی کی حیثیت سے رہ لوں گی، آپ کے سامنے تک نہیں آؤں گی۔ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، پلیز۔ اسد بیڈ پر بیٹھا۔ کیوں، یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نہیں بتا سکتی، بس آپ ساتھ لے جائیں مجھے۔ پہلی بار اس نے اسد سے کوئی ڈیمانڈ کی تھی، وہ بھی قدموں میں پڑ کے۔ سامنا نہیں کر سکتی نمل کا کہ وہ تمہاری سچائی جانتی ہے، یا اس جھوٹ سے چھٹکارا چاہتی ہو جو تم نے امی سے بولا تھا؟ وہ اس کے پیروں میں سر رکھ کر بولی۔ دونوں سے، اپنے جھوٹ سے بھی اور سچ سے بھی۔ اس کے آنسو اسد کے پیروں پر گرے۔ اس نے پاؤں پیچھے کھینچے۔ نرگس ویسے بھی جانے نہ دیتی اس کو۔ اگر وہ اکیلا جاتا تو نرگس اسے ساتھ لیے کراچی پہنچ جاتی۔
اور اب اس کی منت سماجت دیکھ کر اسد راضی ہو گیا۔ رتابہ بات سنو، ہاں بولو، اسد نے تمہیں بیوی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا نا؟ رتابہ نے ٹھنڈی آہ بھری، نمل میرے جیسے لوگوں کو معاشرہ انسان ہی نہیں مانتا، تم قبول کرنے کی بات کرتی ہو؟ کیا مطلب تم اسی طرح اسد کے ساتھ کانٹوں کی سیج پر زندگی گزار دو گی؟ وہ گھاس پر بیٹھی آڑی ترچھی لکیریں زمین پر لگانے لگی۔ نمل میری جیسی لڑکیوں کے لیے سیج سج گئی یہی کافی ہے، ضروری تو نہیں تھا کہ سیج پھولوں کی ہی ہوتی، اور یار پھولوں کی مہک تو چند لمحات کی ہوتی ہے، وفا تو کانٹوں میں ہوتی ہے جو داغدار دامن کو بھی پاس سے گزرنے پر تھام لیتے ہیں، اور اکثر چبھنے پر بھی تادیر اپنا اثر جسم میں اتارتے رہتے ہیں۔ نمل رتابہ کو حسرت سے دیکھنے لگی، کہاں سے لائی ہو اتنی برداشت، اتنی ہمت، اتنا حوصلہ؟ یار میرے جیسے لاوارث لوگ ناسور کی طرح ہوتے ہیں، ناقابل برداشت، لیکن ہمیں جینے کے لیے سب برداشت کرنا پڑتا ہے، ڈھیل بن کر جینا پڑتا ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ اگر پیدائش میں حرام کی جنی ہوں، زندگی بھی حرام گزرے تو کیا موت کو بھی خود پر حرام کر لوں؟ ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل ڈوب سا جاتا ہے۔ رتابہ مسکرائی، تم مت کیا کرو نا ایسے سوال مجھ سے، جانتی ہو میرے پاس تلخیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نرگس بھی شامل ہوئی ان کے ساتھ۔ رتابہ بیٹا اداس مت ہوا کرو، اللہ پر توکل کرنا سیکھو، دعا کرتی ہو تو اس یقین کے ساتھ کرو وہ قبول کرے گا، دیر سے ہی صحیح لیکن دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ سر جھکائے بولی، امی میں تو خود دنیا کے لیے ردی ہوں، دعا بھی رد ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میری بچی، نہ ایسا نہیں کہتے، کبھی زندگی بھر کی ریاضتیں رائگاں جاتی ہیں اور کبھی لمحے صدیوں کو جنم دے دیا کرتے ہیں، کبھی سمندر کی موجیں ساحل سے زندگی کو چھین لے جاتی ہیں، اور کبھی مچھلی پیغمبر کو ساحل پر زندہ اگل دیتی ہے۔ بعض اوقات اہل علم کی ہزاروں دلیلیں پتھر دور کے انسان کو غاروں سے نہیں نکال سکتی، اور کبھی کسی فقیر کی ایک صدا افکار کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے بھی اپنے ہی رنگ اور اپنے ہی معاملات ہیں، وہ پہلے ظرف عطا فرماتا ہے پھر سوچ عطا کرتا ہے، شاید اسی لیے جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں۔ شاید سوال شور اور ہنگامہ ہے اور خاموشی اس کا جواب۔ کچھ لوگ عمر بھر مرے ہوئے پھرتے ہیں اور کچھ موت کا ذائقہ چکھتے تو ہیں مگر مرتے نہیں ہیں۔ کبھی بادشاہوں نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، مگر آج تک کسی فقیر نے بادشاہی قبول نہیں کی۔ میرا مالک بھی کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پہلے دعا قبول کرتا ہے اور پھر توفیق دعا دیتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ کن کی غلام گردش میں محو رقص ہے۔ میری جان، تمہارے گھر سے نکلنا، پھر یہاں تک پہنچنا، پھر اسد سے نکاح ہونا، یہ سب معاملات طے تھے پہلے سے ہی، میں تو بس ایک مہرہ ہوں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والی۔ کیا پتہ تمہارا ملن بھی کسی اپنے سے اسی طرح لکھا ہو۔ نمل اور رتابہ یک ٹک ماں کو دیکھنے لگیں۔ نماز پڑھو، اللہ کی عطا پر راضی رہو تاکہ کل وہ تمہاری رضا پر بھی راضی ہو جائے۔ نرگس نے رتابہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی کل کی زندگی کو سوچو، کہاں تھی کل تم اور آج کہاں ہو؟ کبھی سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ؟ رتابہ نے نام سر ہلایا۔ تو میری جان اب فیصلہ کرو، زندگی تمہاری کل کی طرح حرام ہے۔ اس نے پھر نام سر ہلایا، اللہ نے اگر ہمارا گھر چنا تو تم جیسی معصوم سی بچی کے لیے، تو اس میں اس کی کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن امید اچھی رکھ سکتے ہیں نا؟ بدگمانی کے وسوسے پالو گی تو کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ رو پڑی، ان کے جانے کا وقت قریب تھا۔ جاذب نے سارا سامان ان کی گاڑی میں رکھا، رتابہ سب سے ملی، پھر ریحان کو گود میں لے کر خوب پیار کرنے لگی۔ اسد کمرے سے باہر آیا، نرگس اس سے پیار سے ملی۔ میرے بچے، تیرا بخت تیرے ساتھ بھیج رہی ہوں، بدبخت نہ سمجھ اسے، اسی کے بخت کی بدولت آج جاذب، میری بیٹی، میرا شوہر، سب میرے ساتھ ہیں۔ اس بخت کو تو بھی اپنی خوش بختی بنا لے، سہل کر لے اپنی زندگی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، پھر سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھا اور ان کو اللہ حافظ کرتا کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں جاتے ساتھ رتابہ نے اکیلے ہی پورا گھر سنبھال لیا، لیکن اتنے بڑے گھر میں رتابہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، وہ ڈرتی بہت تھی کہ گھر کافی بڑا تھا۔ اسد بھی اس کی وجہ سے فکر مند تھا۔ رتابہ کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے الٹیاں لگ گئی تھیں۔ اچانک اسد گھر میں ہی تھا، اس کی کائیوں کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل پر بوجھ سا تھا، صبح سے تو وومٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ کیا کھایا تھا دن میں؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا؟ نہیں کھایا۔ ظاہر ہے اپنے شہر میں آئی ہو جہاں دل لگایا تھا،
पुरानी यादें सता रही होंगी। ऐसी कोई बात नहीं। असद हंसा। तुम सारे जहाँ से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? झूठ नहीं, बल्कि यूँ कहो कि मैंने आपसे सच कब बोला है? अगर इतनी नाइतबारी है तो ना लाते यहाँ। मैं नहीं लाया तुम्हें, ज़बरदस्ती आई हो मेरे साथ, मेरे पाँव पड़ के। और एतबार में तुम पर तो हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने आपको एतमाद में लेना ज़रूरी भी नहीं समझा कभी। अ, वो फिर से वॉशरूम भागी, वॉमिटिंग करके बाहर आई। चलो, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे, आप टैबलेट्स ला दें, मैं खा लूँगी। ऐसे कैसे ला दूँ बगैर चेकअप किए? अ, वॉमिटिंग क्यों? मेरा चेकअप क्यों? अब वॉमिटिंग के लिए भी मेरा चेकअप होगा? नहीं जाना मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो इसके करीब आया। तुम हॉस्पिटल जाने से इतना डरती क्यों हो? मुझे इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, इसीलिए नहीं जाती। और छोटी छोटी तकलीफ पर क्या जाना चेकअप के लिए? कहीं कोई नया गुल तो नहीं खिलाकर बैठी हो? क्या मतलब? वो असद को देखने लगी। मतलब वही है जो तुम समझना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर इस घर से एक कदम भी तुमने बाहर निकाला या फिर ज़रा सी भी कोई गलत हरकत की तो ज़िंदा काट दूंगा तुम्हें। और इतना बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ कि तुम यहाँ इस शहर में आई क्यों हो। और इस गुनाह में मत रहना कि अब की बार तुम्हारे किसी गुनाह को कबूल करूँगा मैं। वो असद की बातें सुनकर अपनी तकलीफ़ भूल गई। इतना घटिया समझते हैं आप मुझे? घटिया होने के साथ साथ बरकिरदार भी हो तुम। बस असद इतनी तज़लील मत करे मेरी। अभी तो मैंने की कहाँ है तुम्हारी तज़लील? काश मैं तुम जैसी गलाज़त के ढेर को निकाल फेंकता अपनी ज़िंदगी से। रुताबा ने हैरत से इसे देखा। मैं गलाज़त का ढेर हूँ आपके लिए? हाँ, वो ढेर जो गलाज़त हाँ, वो ढेर हो गलाज़त का, जिसकी बदबू से मैं छुटकारा भी नहीं पा सकता। असद को बेहद गुस्सा था इसकी हकीकत नमल की ज़ुबान से सुनकर। दूसरा इसके झूठ पर, तीसरा नरगिस के इसके साथ निकाह पर, और नमल की जाज़िब के साथ प्यार भरी खुशहाल ज़िंदगी देखकर इसके मन में ज़िद और नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी रुताबा के लिए। लंदन जाकर वो इससे इतना बदज़न नहीं था जितना वो यहाँ आकर हुआ था। बहुत ज़हर था इसके अंदर रुताबा के लिए, जो वो उगल रहा था। आज रुताबा की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। वो असद के ताने ना सह सकी तो गम और गुस्से से फट पड़ी। मैं थक गई हूँ बहुत आपके ताने, आपके इल्ज़ामात सुन कर। कभी आप मुझ पर आशिकी का ताना कसते हैं, कभी मेरी तबीयत की ख़राबी से लगता है कि आपको कि मैं या कराची किसी के साथ अपने पुराने किस्से दोहराने और नए गुल खिलाने आई हूँ। रुताबा की आवाज़ बुलंद होती गई। और बदबूदार किरदार की मालिक हूँ मैं। आपके लिए गंदगी का ढेर हूँ मैं, छुटकारा आप कर नहीं सकते। मैं ही जान छोड़ देती हूँ आपकी। वैसे भी मेरे जीने का मकसद सिवा ज़लालत के और कुछ है ही नहीं। वो कमरे से बाहर भागती हुई निकली। गैलरी में पड़े जनरेटर के साथ पेट्रोल उठाया और किचन में जाकर खुद को लॉक कर लिया। असद भागता हुआ आया इसके पीछे। खोलो दरवाज़ा, क्या कर रही हो? इसने पेट्रोल अपने ऊपर छिड़का और पागलों की तरह माचिस ढूंढने लगी। असद को पेट्रोल की बदबू बाहर तक आई। इसने धक्के से दरवाजे का लॉक तोड़ा। माचिस की तीली रुताबा के हाथ में थी। जारी है।